بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اسی طرح ہم نے یہ کہا بیان کمال کے لیے، اسی لیے ہم نے دکھایا حضرت ابراہیم کو، دکھایا، یہ رویت سے مراد رویت قلبی، دکھایا ہم نے ابراہیم کو، یعنی سمجھا دیا ملکوت السماوات والارض، ملکوت جو ہے یہ مصدر ہے الملک کی، ملکوت یہ اصل میں کیا ہے؟ مصدر الملک، اور مصدر الملک یہ مصادر سمائیہ سے ہے۔ وہ ہمیں جو صرفی شرفی بیٹھے ہیں، کچھ مصادر قیاسیہ ہوتی ہیں، کچھ کیا ہوتی ہیں؟ سمائیہ، جیسے رہبوت، رحموت، رغبوت، یہ ساری کیا ہیں؟ سمائیہ۔ اسی پر ہے ملکوت کرہبوت والرحموت والرغبوت، یہ سب مصادر سمائیہ۔ مراد کیا ہے؟ بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو یقین والوں سے۔ یقین کا معنی ہوتا ہے دوستو بزرگوں، وَالْعِلْمُ الَّذِي لَا تَتَطَرَّقُهُ الشُّكُوكُ وَلَا الْأَوْهَامُ وَلَا يَقْبَلُ التَّغَيُّرَ بِحَالٍ۔ یقین کا معنی لکھ لو، یقین کس کو کہتے ہیں؟ وَالْعِلْمُ الَّذِي، ایسا علم، لا تَتَطَرَّقُهُ الشُّكُوكُ، جس علم کے بعد شک بھی داخل نہ ہو سکے، وام بھی نہ آ سکے، اور تغیر کو بھی قبول نہ کرے، بحال، کسی حال میں بھی وہاں پر نہ شک آئے، نہ وام آئے، نہ تغیر آئے، اس کا نام کیا ہے؟ یقین۔ یہ نہیں ہے اس کی تقریر سنی، مسئلہ اب سمجھ آئے، اس کی سنی، یہ مسئلہ اب سمجھ آئے، اس کا مطلب ہے یہ بالکل ہی بکرا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں، یقین کا معنی ہے ایسا یقین ساری دنیا ہل جائے اور ایمان متزلزل نہ ہو، اس کا نام ہے یقین۔ هو الذی هو العلم الذی لا تتطرقه الشکوک ولا الاوہام لا يقبل التغیر بحال۔ اسی لیے حدیث میں آتے آخر زمانہ میں یقین کی سی کمی کی وجہ سے یمسی مومنا و یمسی یصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا، صبح مومن ہوگا شامی کافر ہوگا۔ تو سب سے پہلے دوستو بزرگوں ایمان یقین بنانا ہے، اور ایمان یقین بنانے والی کتاب ہدا قرآن ہے۔ قرآن کے بعد کوئی کہے میرا ایمان یقین بن جائے گا تو یہ بالکل سراب ہے، میرا دھوکہ ہے، شیطان کی پٹی ہے۔ قرآن سے باہر ایمان نہیں ملتا، ایمان کی دکان قرآن ہے۔ کچھ سمجھ ہے یہ بات؟ ایمان کی دکان کیا ہے؟ قرآن ہے۔ چیز دکان سے ملتی ہے، موچی کی دکان سے سونا نہیں ملے گا، جوتے ملیں گے، اور پیازوں والی دکان سے چاندی سونا نہیں ملے گا، اور جلیبیوں والوں کے پاس بھی سونا نہیں ملے گا، جلیبیاں پکوڑے ملیں گے۔ سونا ملے گا سونے کی کان سے، تو اگر سونا ملے گا سونے کی کان سے تو ایمان ملے گا اللہ کے قرآن سے۔ باہر ایمان نہیں مل سکتا، ساری کتابیں چھوڑ دو، ایمان کے معاملہ میں قرآن ہے۔ الموقنین فلما جن علیہ اللیل۔ اب خیال کرنا ہے، جہاں مودودی کا بھی دماغ خراب ہوا ہے، پیر کرم شاہ کو بھی جہاں پر اس کا بھی دماغی توازن ٹھیک نہیں، معنی سننا ہے۔ فلما جنہ، جب چڑھ گئی اوپر اس کے رات، روا کو قبر، دیکھا حضرت ابراہیم نے ستارے کو، کالا ھذا ربی، یہ رب میرا ہے۔ فلما افلا، پس جب وہ غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، میں نہیں پسند کرتا غروب ہونے والوں کو۔ فلما رأى القمر، پس جب دیکھا قمر کو، بازغا، روشن، خوب روشن، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ غائب ہو گیا، قال لئن لم یهدنی ربی، اگر نہ مجھے ہدایت پہ رکھتا رب میرا، لَأَكُونَنَّ، البتہ ہو جاتا میں بھی، من القوم الضالین،
گمراہوں سے فلما رأى الشمس، تو جب دیکھا سورج کو بازغۃ چمکنے والا، کالا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، فلما افلت، جب غروب ہو گیا، قال یا قوم، فرمایا میری قوم، انی، بے شک میں، بریء مما تشرکون، بیزار ہوں ان معبودوں سے، تشرکون جو شریک کرتے ہو تم، انی، میں نے متوجہ کیا اپنے چہرے کو، للذی، واسطے اس کے، فطر السماوات والارض، جس نے بغیر مادہ ماڈل نمونہ کے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، حنیفا، حنیفا ہر ایک سے منہ موڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا، وما آنا، اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، مشرکوں سے، نہ اعتقادا نہ عملا، وحاجہ قومہ، اور مناظرہ کیا، جھگڑی حضرت ابراہیم سے قوم ان کی، قالا، فرمایا کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ، فی اللہ، اور جھگڑا بھی فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں، وقد ہدان، حالانکہ اللہ نے مجھے توحید پر پکا رکھا ہے، بلا اخاف، اور نہیں ڈرتا میں، ما تشرکون بہ، ان کے ساتھ کہ تم شریک کرتے ہو ساتھ اللہ کے، مگر یہ کہ چاہے رب میرا، شیئن کوئی چیز، بس یا ربی، گھیرا ہے رب میرے نے، کل شیئن، ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، وکیف اخاف، اب دیکھو جی، یہ ہے واقعہ، اس پر کئیوں نے تو خیر گمراہی کی حد کی، تفسیروں میں تو ایسی گپیں لکھی ہیں کہ اللہ کی پناہ، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کو ماں غار میں رکھائی، جھوٹ سنا رہا ہوں بزرگوں، ماں غار میں رکھائی، اور وہاں پر حضرت ابراہیم کبھی چاند کو دیکھتے، کہتے یہ میرا رب ہے، پھر وہ گیا، نہیں جی یہ نہیں، ستارے کو دیکھتے، یہ میرا رب ہے، نہیں جی یہ نہیں، سورج کو دیکھا، غروب ہوا، یہ میرا رب ہے، نہیں جی نہیں، یہ شک میں پڑے رہے، شک میں پڑے، سورج کو رب کہا، چاند کو رب کہا، اس تفسیر کو لیا ہے مرزا گامے نے، مرزا گامے کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے، اب مرزا ساری زندگی الو کا چرخا رہا، پہلی کوئی زندگی ہوتی ہے، ساری زندگی وہ گندے کرتوت مرزے کے، اور ہر گناہ مرزے میں تھا، اور کوئی نیکی مرزے میں نہیں تھی، دنیا کا ہر پاپ مرزا صاحب میں تھا، اب مرزے نے دعویٰ کر دیا نبوت کا، تو مرزے پر سوال ہوا کہ بے ایمانہ، تو سکول پڑھتا تھا تو یہ کام نہیں کرتا تھا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، اور تو اتنا بے ایمان تھا، اس نے کہا چھوڑو، نبوت ملنے سے پہلے حضرت ابراہیم نے سورج کو رب کہا ہے، چاند کو رب کہا ہے، تو اگر حضرت ابراہیم کی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا تو میں اگر لڑکیوں کے پیچھے پھرتا رہا تو میری نبوت پہ کون سا فرق پڑتا ہے؟ تو سمجھ آئیے بات، یہ کس نے کی؟ مرزا نے، مرزا بڑا حرامی ہے، مولوی اچھا تھا، تکڑا مولوی تھا، اچھا کا مطلب ہے تکڑا، یہ نہیں کہ ویسے کوئی مرزا کو اچھا سمجھے، مرتد کون سا اچھا ہوتا ہے؟ تو بہرحال اس نے یہاں سے دلیل پکڑی، مولانا مودودی صاحب علیہ ما علیہ، وہ بزرگ وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے پکا رب قرار دیا نہیں، البتہ ذہن میں بات آتی تھی کہ یہ بھی میرا رب ہو، شاید یہ میرا رب ہو، شاید یہ میرا رب ہو، ذہن میں بات آتی تھی، اور پیر کرم شاہ اس کی ضیاء النبی، اس نے بھی انہی روایتوں کو لیا، یہ ہوتے ہیں نا اندھے، اندھا جب قرآن پڑھاتا ہے تو اور بات ہوتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں نا، آج کل ہمارے دوستوں نے بھی دور قرآن ماشاءاللہ شروع کر رکھے کئی جگہ پہ، لیکن جب آپ یہاں پڑھیں گے اور پھر ان کے پاس بھی ذرا پڑھ کے دیکھو، اگر کچھ بھی آپ میں فام ہوا، آپ دیکھیں گے کہ وہ بیچارے باروں بار لاہور جاتے ہیں، موٹر وے روڈ،
قرآن کے اندر داخل ہی نہیں ہوتے، بس چونکہ چنانچہ کرتے ہوئے گئے۔ ایک ہے قرآن کو حل کرنا، قرآن کو حل کرنا صرف اس دور میں قافلہ حسین علی کا کام ہے۔ ہاں، قرآن کو حل کر کے سمجھا کے چلتے ہیں، اور آپ کر لیں تجربہ، ہمارے ساتھی بھی، ہمارے مہمان ساتھی بھی، دوسروں کے ساتھ بھی ان کے پاس پڑھیں، اور پھر دیکھیں جہاں پر بھی غور سے پڑھیں وہاں پر بھی کہ خدا کی کتاب کا مقصد کون بیان کرتا ہے اور قرآن کا صحیح حل کون پیش کرتا ہے، اور صرف بزرگی کے نام پہ چمکتا کون ہے، تو یہ فرق آپ کو واضح لگے گا۔ تو بہرحال ہمارے حضرت صاحب رحمہ اللہ اور جو فہیم علماء ہیں، ہم کہتے ہیں مودودی بھی جھوٹ بولا ہے، قادیانی نے بھی جھوٹ بولا ہے، پیر کرم شاہ نے بھی جھوٹ بولا ہے، تفسیروں میں بھی یہ واقعہ جھوٹا آیا ہے۔ قرآن نے خود بتایا کہ یہ جو حضرت ابراہیم کھڑے ہیں نا، یہ میدان مناظرہ کا واقعہ ہے، نہ کہ کہیں تنہائی میں حضرت ابراہیم کو خود شک پڑ گیا۔ دلیل کیا ہے؟ آگے خود کہہ رہا ہے انی بریء، ایک دوسرا قرآن میں آ رہا ہے حاجہ قومہ، جب یہ نسکتی موجود ہے کہ یہ میدان مناظرہ ہے، اور میدان مناظرہ میں الزامی جواب ہوتے ہیں۔ میدان مناظرہ میں آپ کہتے نہیں چلو مان لیتے ہیں، او بزرگوں چلو مان لیتے ہیں لیکن ثابت کر، تیری بات مانتے ہیں لیکن ذرا آگے انتباہ کر، تو یہ میدان مناظرہ ہے، اور قوم کے بعض افراد سورج کے، بعض چاند کے، بعض ستاروں کی تاثیر کے قائل ہیں، ان کو پوچھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے انہیں بلایا اور فرمایا اس کو رب مانتے ہو؟ ھذا ربی، چلو یہی صحیح۔ تو سمجھ آئیے بات، جب وہ ستارہ غروب ہوا فرمایا رب وہ ہوتا ہے جس پہ زوال نہ ہو، جب ستارہ ظاہر ہو گیا تو یہ رب بننے کے قابل۔ چاند دیکھا، قوم کو کہا ھذا ربی، اچھا اس کو میں رب بناؤں، یہ ہے، چلو 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں جی۔ اب وہ چاند گیا، فرمایا جو غروب ہو جائے، جو ظاہر ہو جائے وہ الہ نہیں ہوتا۔ سورج کہتا ہے چلو سورج کو مانتے ہو، ھذا ربی علی وجہ تسلیم، چلو دیکھ لیتے ہیں، سورج کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ گفتگو ہے کس کی؟ میدان مناظرہ کی۔ اور جو مناظرہ کا میدان جانتا ہے اسے پتا ہے کہ مناظر آدمی ارخائے عنان کے طور پر، کیا لفظ بول رہا ہوں؟ ارخائے عنان کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے پہ جب آدمی سوار ہوتا ہے تو گھوڑے کو پاگ ڈھیلی دیتا ہے، یا کوئی جانور اس کو چرانا ہو تو اس کو ڈھیلی باغ دے دی، اب وہ سمجھتا ہے میں کھلا ہو گیا، لیکن جب چاہا تو وہ باغیں اس کی کھینچ لی۔ تو یہ ارخاء العنان، یہ مناظرے کے میدان کی بات ہوتی ہے کہ مخالف کو کھلا میدان دو، وہ چلتا جائے، جب وہ باغیں اس کی ڈھیلی چھوڑی چلتا جائے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ٹھیک ہے جی، یہ بھی ٹھیک ہے، پھر جب پھنس گیا نا اب اوپر سے ہاتھ ڈالا تو اس کی باغیں کھینچ لی۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ قول ھذا ربی اس لیے نہیں کہ سورج میرا رب ہے یا کوئی اپنے آپ کو شک تھا، نہیں، یہ قوم کو بطور ارخاء العنان کے حضرت ابراہیم یہ بات کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم بہت بڑے مناظر تھے، 4 مناظرے قرآن نے ذکر کیے حضرت ابراہیم کے، 4 مناظرے، تو یہ بھی ہے میدان مناظرہ۔ اور میدان مناظرہ میں کیا ہوتی ہے؟ ارخاء العنان۔ جیسے آپ کو کوئی کہے کہ حضرت تھانوی اسماعیل دہلوی گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی، آپ آگے سے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اسماعیل دہلوی ہے گستاخ، کہ احمد رضا ہے مرتد۔ اب جب آپ نے کہا اسماعیل دہلوی گستاخ ہے تو کیا مطلب ہے؟ تم نے مان لیا ہے گستاخ ہے؟ ہاں، یہ جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں نا بزرگ، ان کو سمجھاؤ انسانوں کی طرح بیٹھے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ بیچارے مہمان ہوں گے کوئی، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ ستونوں کی ٹیک چھوڑ دیں 2-2 فٹ، اپنے وجود پر بیٹھے۔ ہاں، کیا پتہ بیچارے کام کر کے آئے ہوں، تھکے ٹوٹے۔ اچھا جی، یہ کیا ہے؟ میدان، اور بولو میدان مناظرہ۔ اس کی میں نے مثال دی، وہ کہتا ہے اسماعیل دہلوی گستاخ ہے،
تو آپ نے کیا پڑھا عبارات میں؟ ہاں ٹھیک ہے وہ گستاخ ہے، اب وہ خوش ہوگا، انہوں نے گستاخ رسول کو جو کافر نے کہے کافر ہے، احمد رضا کافر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ارخاء العنان، ھذا ربی، ٹھیک ہے یہ رب ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا نہیں وہ گیا، جو ساحل ہو وہ الہ بنتا ہے، پاگل ہو، اچھا ھذا ربی یہ ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، ہو گیا نہیں، یہ بھی گیا۔ رب یہ ہوتا ہے جس پہ زوال آئے، اس کا جانا زوال ہے، جو زائل ہو جائے، جو غروب ہو وہ الہ ہوتا ہے، اور جو منطقی بیٹھے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہوگا، بڑا آسان صغرا کبرا بنا لے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس میں پیے تغیر بنائے یا حرکت اور سکون بنا لے ہیں، یہ ھذا متحرکن وکل متحرکن، کل متحرک ممکن، ھذا الممکن لا یکون الہا، نہیں ہوتا الہ، یہ جدھر مرضی ہے کان پکڑ لیں، یہ کھلا کھاتا ہے۔ چلو جی، یہ میری بات سمجھ گئے یا نہیں؟ دلیل میں کیا پیش کر رہا ہوں؟ دلیل یہ دے رہا ہوں کہ لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم، ایک یہ بھی ہے، اور آگے انی بریء مما تشرکون یہ بھی ہے، حنیفا وما انا من المشرکین یہ بھی دلیل ہے، حاجہ قومہ یہ بھی دلیل ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ جو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو نبوت سے پہلے پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں ان کی یہ کھوپڑی بھی کام کر رہی ہے یا نہیں، یہ اگلی آیتیں دیکھ لو تو یہ آیتیں نسکتی کے طور پہ بتا رہی ہے کہ نہ حضرت ابراہیم کو شک پڑا، نہ حضرت ابراہیم نے شرک کیا، بلکہ حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں بطور الزام اور میدان مناظرہ میں ارخاء العنان کے طور پہ تھوڑا سا بھی کھوپڑی ہو تو قرآن سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں مودودی صاحب بیچارے صحت مریض تھا یا کیا مسئلہ تھا وہ سمجھ نہیں سکا۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اونچے بولو تھوڑا، اللہ کرے آپ کو بولنے کی عادت پڑ جائے، سبق تب ختم ہوگا۔ ہاں بھائی آگے دیکھو، یہاں پھر آئے بریلوی، کذالک نوری ابراہیم، سونیا ابراہیم کو ملکوت دکھا دیے، تو نبی پاک کی شان ابراہیم سے زیادہ، تو آپ کو بھی ملکوت دکھا دیے، ساتھ پڑھیں گے فتجلی لی کل شیء، ہر چیز ظاہر ہو گئی، اور اللہ جو ایک دفعہ نعمت دے دے چھینتا نہیں۔ نوری کا جملہ بتا رہا ہے حضرت ابراہیم کی نظریں بھی ذرہ ذرہ کائنات پہ، تو نبی پاک کی نظریں بھی ذرہ ذرہ کائنات پہ حاضر ناظر ہیں۔ یہ آیا نا استدلال، حاضر نہ، ہم کہتے ہیں اس ملکوت سے مراد کیا ہے؟ خود آگے آ رہا ہے، جنّا علیہ اللیل رآ کوکبا، خود آ رہا ہے، یہ ملکوت سے مراد ہے، دلائل توحید خود بیان کر رہا ہے۔ ہاں باقی اس کا پورا جواب حاضر ناظر میں انشاءاللہ دوں گا۔ رأى القمر قمرا بازغا، تو جہاں پر رأى القمر یہ آ رہا ہے، یہ ہے ملکوت، تو یہ ملکوت ہے۔ اور دوسرا میں نے کہا کہ نوری کی رویت قلبی ہے، حضرت ابراہیم کو آسمانوں زمینوں کے حقائق بتلا دیے کہ ہر چیز اللہ کی توحید کی دلیل ہے، نہ کہ کوئی چیز معبود ہے۔ او بزرگو، رویت قلبی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض کی یہ حقیقت بتلائی گئی کہ یہ سب حادث ہیں، اور یہ علامت تو بن سکتے ہیں، نشان واجب الوجود کی الوہیت کا، ان میں کوئی بھی حدوث اور سمات حدوث سے پاک نہیں، اس لیے یہ الہ نہیں۔ جب یہ حقیقت حضرت ابراہیم کی فطرت میں اللہ نے رکھی، اور حضرت نے اسی سے پھر استدلال بھی کیا، وہ سورج بھی تغیر والا، چاند بھی تغیر والا، ڈوبنے والا، اور یہ ستارے بھی ڈوبنے والے، تو جس کی یہ حالت ہو وہ کبھی حاجت روا یا الہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ باتیں حضرت ابراہیم کی طبیعت میں رکھی، اور یہ باتیں حضرت ابراہیم کو ہم نے
سمجھائی انا للہ و انا، جلدی بھائی بولو یہ ختم کریں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہو گیا جی، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بعد نے اور توجیہ کی، کہتے ہیں جہاں حمزہ مقدر ہے قَالَ أَهَٰذَا رَبِّي، تو میں کہتا ہوں اگر استفہام بنانا ہے نا تو حمزہ مقدر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، استفہام بھی بنانا ہے. کیوں؟ استفہام جیسے تقدیر حمزہ سے بنتا ہے اسی طرح لہجہ سے بھی بنتا ہے. میں کہتا ہوں یہ گلاس ہے، یہ خبر ہے، یہ گلاس ہے، جملہ تو وہی ہے نا، یہ گلاس ہے. اور اگر عبد الرحمان بولے کہ یہ گلاس ہے تو جاگ رہا ہے یا سو گئی ہے؟ یہ گلاس ہے، یہ تو خبر ہے، اور میں اسی کو بولتا ہوں یہ گلاس ہے. یہ کیا بن گیا؟ استفہام. اب جہاں کوئی حمزہ نکالا ہے اسی کو تھوڑا سا پڑھ لو. قرآن نام ہے لفظوں کا، معنی کا اور لہجے کا. ہاں یہاں پر کیا ہوگا؟ ہاذا ربی، بس ہاذا ربی، انداز بدل دو، لہجہ ہاذا ربی. اس لیے جو بڑے قاری ہوتے ہیں نا، بڑے قاری، وہ لہجے کا بڑا خیال رکھتے ہیں. لہجے میں بھی آدمی اگر صحیح عالم قاری قرآن پڑھے نہ کر مزہ دیتا ہے. جس طرح جس لہجے میں پڑھنا ہے اسی لہجے میں پڑھتا ہے. آپ جو لہجے ارونیاں کرتے ہیں یہ نہیں، یا ادھر ادھر. لہجے کا مطلب ہے کلام اللہ کا جو انداز آ رہا ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے امر کو امر کے لہجے میں پڑھتا ہے، نئی کو نئی کے لہجے میں پڑھتا ہے، اور حزن والی چیز کو حزن کے لہجے میں پڑھتا ہے. یہ کمال ہے عربوں کا. عربی میں سوچتا رہا، یہ کعبہ کا جو امام ہے، آپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آواز اس سے بہت خوبصورت ہے، اس کی آواز اتنی نہیں خوبصورت، لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو بالکل وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اور واقعی دل میں رکت پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے وہ قرآن کو قرآن کے لہجے میں پڑھتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب، عرب کے لہجوں پہ پڑھو. تو آپ نے ملا جیون نے آپ کو دو باتیں بتائیں کہ قرآن نام ہے لفظ معنی دونوں کا، لیکن اس حدیث سے تیسری بات بھی ہے، لہجہ بھی ساتھ ہے. جو حمزہ مقدر نکالنے کی ضرورت نہیں، اتنا کہہ دو ہاذا ربی. فلما آفالا، اس سے پتہ چلا جن چیزوں پر موت آ جائے، سورج کی ڈوبنا سورج کی موت ہے، چاند کا ڈوبنا چاند کی موت ہے، ستاروں کا غروب ان کا زوال اور موت ہے. یہ روزانہ کا سورج نکلتا ہے، یہ اگر غور کر لو تو سورج میں بھی بڑی عبرت ہے. چھوٹا بچہ نہیں ہوتا جب طلوع ہوتا ہے، پھر ایسا ایسا بڑا ہوتا ہوتا پھر ایک وقت آتا ہے جوان بنتا ہے، جہاں توبہ، پھر کسی کو معاف نہیں کرتا. اتنی سخت گرمی کی لہٹیں، جوان ہے، پھر بوڑھا ہو رہا ہے، پھر عصر کے وقت بیچارہ لاٹھی کی ٹیک پہ ہے، بالکل بوڑھا، اور پھر موت کے منہ میں چلا گیا. تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ اگر آدمی آنکھیں کھولے نا، سورج کو ہی دیکھ کے اپنی زندگی کا اندازہ کر لے. روزانہ اس کی بچپن بھی دیکھتا ہے، جوانی بھی دیکھتا ہے، موت بھی دیکھتا ہے. اسی طرح چاند ہے، ابتدان بچہ ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، پھر 14ویں کو چاند کی جوانی ہوتی ہے، وہ بڑی چمک دمک، تو جوانی یہ مستانی، لیکن پھر رونقیں ختم ہوتی ہوتی آخر پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ستارے ہیں، نکلتے ہیں، غروب ہوتے ہیں. تو عقل والا وہ ہے کہ ہر چیز کے طلوع و غروب دیکھ کر اپنی زندگی اور فنا کے مقام کو یاد کرے. کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ تو جو زندگی جس میں حرکت ہو، جو جس میں تغیر اور زوال اور موت کیا علامت ہو، وہ مشکل کشا اور الہ نہیں بن سکتا. اس لیے فرمایا انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں مما تشرکون. آگے دلیل دی، میں نے متوجہ کر دیا، توجیہ کر دی، رکھ دیا
چہرہ اپنا، چہرہ اشرف الاعضاء کا ذکر کیا، مراد پورا وجود ہے للذی، اس ذات کے سامنے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ مطلب کیا ہے؟ آسمان و زمین ساری کائنات اس الہ کی الوہیت کی دلیل تو بن سکتی ہے لیکن الہ نہیں بن سکتی، کیونکہ ساری قابل زوال ہے۔ وما انا من المشرکین،